اس میں جان ہے، خون بطول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، اور ان سے نہیں جو پیار، ان سے نہیں جو پیار، تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں جو پیار، تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ دل کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی دل کرے، مالک سبھی جہان کی، مالک سبھی جہان کی، آل رسول ہے، مالک سبھی جہان کی، آل رسول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو وہ تاج تو وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین، اور میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری۔ ناظرین کرام، آج جو عنوان ہے
وہ ہے معرکہ کربلا کے اسباب. جب تک اسباب نہ پتہ ہونا، جب تک وجوہات نہ پتہ ہوں، بیک گراؤنڈ نہ پتہ ہو، واقعہ کا پس منظر نہ پتہ ہو، تب تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا. پھر باتیں ہوتی ہیں، بھائی یہ وجہ ہوگی، یہ چاہیے ہوگا، یہ مفاد ہوں گے ہیں. تو بھائی پہلے اسباب پہ غور کر لیا جائے تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ آخر یہ معرکہ کربلا کیوں ہوا، کس کا کتنا اس میں حصہ ہے، کون جبر و ظلم چاہتا تھا اور کون اپنے نانا کے دین کی بقا چاہتا تھا. اہل حق اور اہل محبت جانتے ہیں کہ کس طریقے سے نانا کے دین کی خاطر سر کو کٹا کر اور گھر کا گھر لٹا کر بھی حسین پاک زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں جن کے عظیم مقصد کو لے کر آج کے مجاہدین بھی زندہ ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام کہ دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. وہ کہتے ہیں نا، شاعر نے بڑے پیارے انداز سے ایک شعر میں بتا دیا احسن بھائی کہ سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے، سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا ہے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ پیارے پیارے ثنا خان تشریف فرما ہیں. پہلے ان کا شارٹ انٹروڈکشن، پھر ان سے مناقب سنیں گے، اور پھر مناقب کا سلسلہ جب آج کی اس بزم میں مکمل ہوگا تو انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ رمضان اظہر نقشبندی صاحب معرکہ کربلا کے اسباب پر خصوصی بیان فرمائیں گے. ہمارے ساتھ حافظ محمد احسن قادری، محمد ابو بکر قادری، میرے دل کی جانب محمد ذیشان قادری اور عبید رضا قادری، ہمارے آئی ڈی ایس کے یہ پیارے پیارے ثنا خان تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ ہدیہ مناقب پیش کریں گے اور حضور کی مدح بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر بات کی جائے واقعہ کربلا کے اسباب کی، واقعہ کربلا کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ان حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ جو اس وقت حجاز اور عراق میں درپیش تھے. یہ ایک ایسا نازک وقت تھا کہ جب امت مسلمہ میں بیعت کے طریقہ کار اور نظم حکومت کو لے کر مختلف آرا سامنے آ رہی تھی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک مخصوص صورتحال پیدا ہوئی تو آپ نے اپنی علمی مقام، خاندانی وقار اور ایمانی بصیرت کے مطابق ایک ایسا موقف اختیار کیا کہ جسے آپ دین کی روح اور امت کی بہتری کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے. کربلا کے اسباب دراصل ان واقعات کا تسلسل ہیں جو مدینہ منورہ سے شروع ہوئے اور پھر کوفہ کے لوگوں کے ہزاروں خطوط اور مسلسل اصرار نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی. اچھا، اس پورے منظر نامے میں جہاں یزید کی بیعت کا مسئلہ ایک بنیادی محرک بنا، وہیں کوفہ کے سیاسی حالات اور وہاں کے لوگوں کی بے وفائی نے بھی اس سانحے کو جنم دینے میں بڑا کردار ادا کیا. ناظرین کرام ان تمام پہلوؤں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ امام علی مقام کا مقصد کوئی دنیاوی غلبہ نہیں بلکہ نانا جان کے دین کے اقدار کی حفاظت تھا. تو انشاءاللہ ہم معزز عالم دین سے خوبصورت بیان اس حوالے سے سنیں گے. میں گزارش کروں گا ابو بکر قادری سے کہ آغاز میں ہمیں نعت پاک کہ جو محبت کا مرکز ہے، جو عشق کا مرکز ہے، جو جان کائنات ہیں اور عشق کی جان ہے، ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر سے ہمارے دلوں کو اس پروگرام کو معطر کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. جگرا جگ کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو
شہ تو سرا جانا انا فی عطشی وسخا البحر علا والموج طغى من بكسو طوفان ہو شربا من طوفان ہو شربا منجھدار میں ہوں بھیگ گئی ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نैاں پار لگا الروح فداک فزد یکشو لادیگر برزن عشقا یکشو لادیگر برزن عشقا مورا تن من سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خام نوا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سرا پڑا جانا لم یاد نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام یہاں میں گزارش کروں گا ہمارے بہت پیارے ثنا خاں عبید رضا قادری سے خوبصورت سا کلام پیش فرمائیں. سینکڑوں سال ہوئے جب ملا تھا آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی
سینکڑوں سال تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی، تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی، کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی، سینکڑوں سال کیسی بستی میں آقا کے مسافر ٹھہرے، دھوپ خیمہ دری ریت نظارہ پانی، اور کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا، کس کے سر فتح کا تاریخ نے صحرا باندھا، سرخ رو کون ہے دونوں میں لہو یا سرخ رو کون ہے دونوں میں لہو یا پانی، جب بھی ذکر شہداء دل نے مظفر چھیڑا، آنکھ ایک زخم بنی، آنکھ سے ٹپکا پانی، سینکڑوں سال۔ بہت کمال کا کلام آپ نے پڑھا ہے، اور یہ مظفر وارثی صاحب کا کلام، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ محترم ذیشان قادری کلام پیش کریں۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے،
تھا کوئی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی جو خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے جو خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے اور یہ نعرہ کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے دوائے درد اسی یہاں پر جتن کے در سے ملتی ہے دوائے درد اسی یہاں پر جتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے واہ 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 اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ محمد حسن قادری پیش کریں گے کلام بڑھے چکے کہ وہ سوے شہ انام سلام صدا آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام بڑھے طیبہ کی پہل
بڑھے وہ چلے حسین طیبہ سے کربلا کی طرح بڑھے حسین طیبہ سے کربلا کی طرح جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام جہاں پہنچتے تھے وہ کرتا تھا وہ مقام سلام بڑھے اور شاہ جسے سب شاہ کہتے ہیں شاہ جسے سب شاہ کہتے ہیں امام جنہیں کرتا ہے ہر امام سلام امام وہ جسے کرتا ہے ہر امام سلام بڑھے سوے شہ انام سلام 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ اس کتنی محبت اور عقیدت سے سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مؤدب رکھے اور مؤدب طریقے سے ہی ہم اس مبارک ذکر کو کریں. جو مبارک ہستیوں کا ذکر جب بھی کیا جائے تو بہت ہی ادب والے انداز میں کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ باادب مؤدب رکھے. ناظرین کرام، بڑا اہم وقت آ گیا ہے. موضوع بھی بہت اہم ترین ہے، معرکہ کربلا کے اسباب، اور اس پر اب گفتگو فرمائیں گے سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے بہترین عالم دین زبردست خطیب علامہ حافظ رمضان اظہر نقشبندی صاحب. تو ناظرین کرام اب بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف پروگرام کے، جو کہ اہم ترین ہے. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا ہماری خوبصورت نشریات. ہمارے ہیں حسین 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 ہمارے ہیں حسین. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال تعالی فی القرآن المجید قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین کرام، کچھ لوگ اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسے بڑے کارنامے سر انجام دینے کا موقع عطا فرماتا ہے، توفیق عطا فرماتا ہے کہ ان کا کام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کام کی وجہ سے
رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جب موجود رہتے ہیں نام بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ اس دنیا سے جاتے ہیں صرف چند مہینے گزرنے کی دیر ہوتی ہے، نام ختم، کام ختم۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے کام کے اندر اس قدر اخلاص ہوتا ہے اور ان کا جو کارنامہ ہے اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ اس کارنامے کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کے نام کو باقی رکھتا ہے۔ اور پھر صرف ان کا نام باقی نہیں رہتا بلکہ اس شخصیت کا جو کارنامہ ہے اس کارنامے کے اعتبار سے وہ اس کام کے حوالہ سے استعارہ بن جاتا ہے، اور پھر لوگ اسے پڑھتے ہیں، اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے منزل تک پہنچنا ہو، جن لوگوں نے مقصد تک پہنچنا ہو، وہ پھر ان لوگوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اپنے اندر جذبہ بیدار کرتے ہیں منزل تک پہنچنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین پر جس جرت کا، جس بہادری کا، جس شجاعت کا، جس صبر کا اور جس قوت برداشت کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، چشم فلک نے بھی کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ جس جرت کا آپ نے مظاہرہ کیا، جس بہادری کا آپ نے مظاہرہ کیا، جس صبر کا آپ نے مظاہرہ کیا، جس قوت برداشت کا آپ نے مظاہرہ کیا، اور پھر اس مشکل کنڈیشن کے اندر جس طرح آپ نے فیصلے کیے، چشم فلک نے بھی کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آپ کے اس کارنامے کی وجہ سے آپ کا آج تک نام تو باقی ہے، لیکن آپ جرت کا استعارہ بن چکے ہیں، آپ بہادری کا استعارہ بن چکے ہیں، آپ صبر کا استعارہ بن چکے ہیں۔ جس کے ذہن کے اندر اگر شجاعت کا لفظ آتا ہے اس کے ذہن کے اندر امام علی مقام دی آتے ہیں، جس کے ذہن کے اندر صبر کا لفظ آتا ہے اس کے ذہن کے اندر حضرت امام علی مقام دی آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں چونکہ آپ استعارہ بن چکے ہیں شجاعت کا، بہادری کا، صبر کا، استقامت کا، للہیت کے حوالہ سے آپ استعارہ بن چکے ہیں، جس قدر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے قربانی پیش کی، تو صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جس بندے نے دین پر استقامت اور جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے نا، اس نے اگر طلیقہ اور سلیقہ سیکھنا ہے تو اس کے لیے جو استعارہ ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہے، کیونکہ آپ کے اندر جس قدر شجاعت اور جس قدر دین کی قربانی کے لیے جذبہ تھا، لکھا ہے علماء نے کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب کوفہ کی طرف جانے لگے تو بہت سارے لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اور آپ نے جس بے خوفی کے ساتھ جواب دیا وہ بڑا قابل دید ہے اور بڑا قابل سماعت ہے۔ آپ نے اس سے یہ کہا، آپ نے کہا رب قرآن میں فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرمایا مجھے وہی پہنچے گا جو میرے رب نے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہ میرا مددگار ہے، وہ میرا مولا ہے۔ یعنی کہ کس قدر آپ کے اندر جذبہ تھا اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا، اور کس قدر آپ کو اپنے رب کے اوپر یقین تھا کہ ہونا وہی ہے جو میرے رب نے لکھ دیا ہے۔ اور پھر چونکہ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے اعتبار سے محافل کا انعقاد کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی شان میں، اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے اندر محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور ہر بندہ جو ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، مختلف انداز سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ
جو دوسروں کو دیکھ کر ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں اور ایسے جاہلانہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو اہل بیت کی استقامت ہے اور حضرت امام علی مقام کی جو قربانی ہے اس سے وہ کچھ سیکھ نہیں پاتے. اب کسی کی زندگی 25 سال ہو چکی ہے, کسی کی زندگی 30 سال گزر چکی ہے, یعنی کہ 30 مرتبہ اس کی زندگی کے اندر محرم الحرام کا مہینہ آیا ہے, تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے امام علی مقام کی استقامت سے کیا سیکھا ہے, اس نے امام علی مقام کے صبر سے کیا سیکھا ہے, اس نے حضرت امام علی مقام کی شجاع سے کیا سیکھا ہے, ان کا جو دین کے ساتھ ایک لگاؤ تھا اس نے کیا سیکھا ہے, سوائے اس کے کہ سبیل لگا دی جائے اور اس کی اگر زندگی کے اندر وہ عادات ہیں جو جزیدی عادات کہا جاتا ہے, تو پھر اس نے حضرت امام علی مقام کی قربانی سے کیا سیکھا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ واقعہ جو کربلا ہے اگر اس کا ذکر بھی کیا جائے نا تو با مقصد طریقے کے ساتھ کیا جائے اور ہر ایک سے نہ سنا جائے. ادھر آپ 6 بندوں کا بھی سنیں گے نا, اس کی جو باتیں ہیں وہ الگ الگ نظر آتی ہیں. مستند روایات ہونی چاہیے, کسی علمی بندے سے سنیں, کسی فکری بندے سے سنیں, کسی روحانی بندے سے سنیں. اس کی تو اس قدر برکتیں ہیں, اس کے اندر اس قدر تاثیر ہے. علماء نے فرمایا کہ واقعہ کربلا کے اندر اس قدر اثر ہے کہ اگر کوئی بندہ توجہ کے ساتھ سنے اور پھر یاد رکھے, اگر پھر زندگی کے اندر ایسے حالات بن جائیں اور وہ دیکھے کہ چاروں طرف جو ہے وہ مجھے مشکلوں نے گھیر رکھا ہے اور پھر حوصلہ جو ہے وہ اس کا پست ہونے لگے, تو وہ حضرت امام علی مقام کی قربانی کو یاد کرے, ان کے صبر کو یاد کرے, ان کے استقامت کو یاد کرے اور حضرت امام علی مقام کا دین پر قربان ہونے کا جو جذبہ تھا اس کو یاد کرے اور آپ کا جو اپنے رب کی ذات پر یقین تھا اس کو یاد کرے. تو فرمایا اس کے اندر رب نے اس قدر برکت رکھی ہے, اس قدر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی استقامت عطا فرما دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی حوصلہ عطا فرما دے گا. تو اس لیے ہم نے کربلا سے کچھ سیکھنا ہے, صرف کربلا سننی نہیں ہے, صرف کربلا جو ہے وہ سنانی نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی سناتے ہیں جو مستند روایات کے بالکل خلاف ہے, شریعت جو ہے جس کی اجازت نہیں دیتی. تو اسی وجہ سے آج کی نشست کے اندر یہ آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی جائیں گی کہ حضرت امام علی مقام کربلا کیوں گئے, کیا وجہ تھی. دیکھیں واقعہ کربلا کا جو دکھ ہے وہ کس کو نہیں ہے, ہر مسلمان کو ہے. اہل بیت نبوت کے ساتھ کیا کچھ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے, لیکن صرف رلانے کے لیے اور رونے کے لیے اگر کوئی بندہ واقعہ کربلا جو ہے وہ سناتا ہے یا سنتا ہے, شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا, بلکہ یہ دیکھیں کہ مقصد کیا تھا, اس مشن کو اپنایا جائے, اس مقصد کو جو ہے وہ اپنایا جائے, جس مقصد کے لیے, جس مشن کے لیے, جس فکر کے لیے حضرت امام علی مقام نے قربانی جو ہے وہ پیش کی ہے. وہ اسباب جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس وجہ سے کربلا کی زمین کی طرف گئے اور وہاں پر جا کے آپ نے اپنے سمیت اپنے ساتھیوں کی قربانی پیش کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے. سب سے پہلے یہ بات بڑی قابل غور ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا علم کسی کو نہیں عطا فرمایا. اور ہمارے نبی غیب بتانے کے اندر بھی بخل نہیں کرتے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں رسولوں میں سے غیب کا علم عطا فرماتے ہیں. آپ بخاری پڑھ کے دیکھ لیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل خطبہ ہے, طویل خطبہ ارشاد فرمایا پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں پہنچنے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا حال جو ہے وہ بیان کر دیا. اور نبی پاک نے فرمایا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. کیسی نگاہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے, تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے اس جملے پر کمال کیا اور انتہا کی, اور اس سے اگلی بات کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب خدا ہی نہ چھپا,
جب خدا ہی نہیں چھپا تو آپ اور میں کس طرح چھپ سکتے ہیں؟ یا کوئی حال جو ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر جب فتنوں کا ذکر کیا نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کی حکومت کا بھی ذکر کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سیاہ کرتوتوں کا بھی ذکر کیا۔ اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں فلانے نے تو یزید کی حمایت کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، فلانے نے یہ دی ہے۔ یاد رکھیں جب حضور کا فرمان آ جائے نا، پھر فلانے کی نہیں چلتی، پھر سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے رسول اللہ کے کلام کو دیکھا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یزید کے حوالے سے ارشاد فرمایا، میں پہلی روایت جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلنے والا ہوگا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا، اور نبی پاک نے فرمایا یقال لہ یزید، اس کو یزید کہا جائے گا۔ اب جو لوگ یزید کی حمایت کے اندر کھل کے سامنے آتے ہیں، مجھے بتائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے سامنے آپ کے اقوال کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ آپ کی باتوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں 60 ہجری کا سال نہ پاؤں، یا اللہ اس احمق کی حکومت کے آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یعنی کہ نبی پاک نے کچھ بتایا تھا نا کہ فتنے ہوں گے، 60 ہجری کے متعلق صحابہ کے سامنے کچھ تذکرہ کیا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ 60 ہجری سے پہلے ہی یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لینا، احمقوں کی حکومت سے کے آنے سے پہلے ہی یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ وجہ تھی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فتنوں کے بارے میں بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ کس قدر فتنہ پر لوگ جو ہیں وہ دین پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ جو لوگ امام علی مقام کے متعلق ہلکی بات کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے، کس منہ کے ساتھ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ اور یار جن کا معمولی سا گرنا رسول اللہ سے برداشت نہیں ہوا، اور نبی پاک نے اپنے ممبر کو چھوڑا، نبی پاک نے اپنے خطبے کو چھوڑا، اور یہاں پر علماء نے بڑے کمال کی بات لکھی، فرمایا جو حضور کا خطبہ ہے وہ دین ہے۔ اگر امام حسین دنیا تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک دین چھوڑ کر دنیا کی طرف گئے؟ فرمایا نہیں، نبی پاک نے اپنے عمل سے بتایا جو میں فرما رہا ہوں یہ بھی دین ہے، جس کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں وہ بھی دین ہے۔ یہی وجہ ہے اجمیر کے شہنشاہ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین حسین ہے۔ تو حضرت امام علی مقام کی سیرت کو میرے نبی پاک نے بیان کیا، اور ان کی شہادت کا تذکرہ بچپن ہی کے اندر میرے نبی پاک نے فرما دیا تھا۔ جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی۔ اور میں کہتا ہوں پتر کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ پتر کسے پیارا نہیں ہوتا؟ وہ تو نور نظر ہوتا ہے، جگری دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں یہ امام علی مقام کا لیول ہے، ان کا مقام ہے کہ نبی پاک نے اپنا بیٹا بھی ان پر قربان کر دیا۔ اور جب بھی حضرت امام حسین آتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کو دیکھ کے کیا کرتے تھے؟ حسین تو وہ ہے جس پر محمد مصطفیٰ نے اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ آپ کا اسٹیٹ ہے۔ ہلکی بات کرنے سے پہلے نا 100 مرتبہ سوچا کرو، حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ یوں حق یا نہ ہوتا، نہ ہوتی ممبر کی زیب و زینت، یہ واضح کا بیان نہ ہوتا۔ دیکھو نبی پاک نے ان کی سیرت کو کس طرح بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کے اندر مٹی دی، خود سونگ کر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ مٹی جو ہے وہ خون کے اندر بدل جائے گی نا، تو پھر سمجھ لینا کہ میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب بندہ کبھی عقلی طور پر سوچے، مٹی بھی کبھی خون بنتی ہے، مٹی بھی کبھی خون بنتی ہے، لیکن ان کا نبی پاک کے فرمان پر کس قدر یقین تھا، کس قدر بلیف تھا ان کا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی رہتی تھی اس مٹی کو، کیونکہ مجھے یقین تھا حضور کے فرمان پر۔ یہاں پر تو کچھ لوگ آ جاتے، دکھاؤ تو مانیں گے، او بھائی جان دکھاؤ تو مانیں گے، یہ کام تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا تھا۔ نبی پاک کے کسی غلام نے کبھی یہ نہیں کہا دیکھیں گے تو مانیں گے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے،
اور فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی جو ہے خون کے اندر بدل جائے گی وہ دن جو ہے بڑا ہولناک ہوگا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ظاہری حیات کے اندر ہی بیان کیا, اور پھر یزید کا اور یزید کے کرتوتوں کا ذکر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر صحابہ کرام کے سامنے فرمایا. اب آگے چلیے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا اور پھر کچھ مہینے گزرنے کے بعد آپ نے وہ منصب امت کی خیر خواہی کے لیے, امت کی بہتری کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. اور یہاں پر ایک جملہ جو ہمارے عقیدے کا ہے, نظریے کا ہے, جس کے ساتھ شہزادوں نے صلح کی ہے ہماری بھی صلح ہے. جن کے مقابلے میں شہزادے آئے ہیں قسم با خدا ہزار دلیلیں بھی دوں ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے, کیونکہ ہم اپنی عقیدت جو ہے طبیعت کے مطابق نہیں بناتے, ہم شریعت کو دیکھ کے بناتے ہیں. اور جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی, قربان جاؤں میں اپنے نبی پاک کی نگاہ کے اوپر, کیسی نگاہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. یہ جو بیعت کی تھی نا, یہ جو صلح کی تھی, اس صلح کا ذکر اس بیعت سے تقریباً 30 سال پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے کیا. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے حسن, یہ سید ہے, یہ سردار ہے, اور قربان نہ جاؤں میں اس امام حسن کے اوپر جن کو رسول اللہ نے سردار کہا ہے, جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے, فرمایا یہ میرا پتر سردار ہے, یہ میرا پتر سید ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اب دیکھیں 2 گروہ ہیں اور نبی پاک نے صرف ایک گروہ کو مسلمان نہیں کہا, دونوں گروہوں کو مسلمان کہا ہے. مجھے بتائیں جب نبی پاک نے دونوں کو مسلمان کہا ہے, آپ کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ آپ دوسرے گروہ کے متعلق ہلکی بات کرتے پھریں؟ اس لیے دین کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں لینا, دیکھنا یہ ہے قرآن کیا کہتا ہے, نبی کا فرمان کیا کہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے متعلق, جماعت کے متعلق کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ نے ان کی طرف کفر کی نسبت نہیں کی, بلکہ آپ بھی فرمایا کرتے تھے وہ ہمارے بھائی ہیں. تو ہم نے تو بڑوں کو دیکھنا ہے. اب یزید جب تخت کے اوپر بیٹھتا ہے, جس نلائکی کا اور جس کمینگی کا وہ اظہار کرتا ہے, کائنات کے ہر انسان کو اس سے واقفیت ہے کہ کس طرح اس نے قرآن و سنت کی خلاف ورزی کی اور سود جو ہے اور شراب جو ہے اور دیگر حرام کام جو ہے وہ عام کرنے کی کوشش کی. جب یہ بیٹھ گیا نا تخت کے اوپر, تو جو مختلف خطوں کے گورنر تھے انہوں نے بیعت کرنا شروع کی, اور جو مدینے کا گورنر تھا وہ پہنچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کیا. حسین کا ہاتھ جو ہے وہ کسی ظالم کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتا. حضرت امام علی مقام نے بالکل کیٹاگوریکلی صاف انکار کیا, اور پھر آپ مدینہ المنورہ سے 4 شعبان المعظم تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آخری سلام عرض کیا. کیا آپ کی کیفیت ہوگی؟ وہ ہم کے لیے بھی مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا. تو جس بندے نے مدینے کی گلیوں کے اندر رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کی ہے, ان کا مدینہ چھوڑنا کس قدر ان کی طبیعت کے اوپر باری ہوگا. لیکن دوستو انہوں نے ہر خواہش کو رسول اللہ کے دین کے لیے قربان کیا. یہی سبق ہے کربلا کا, یہی سبق ہے امام علی مقام کی قربانی کا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اگر کوئی بندہ یہ کہے کچھ کر نہیں سکتے, وہ سب کچھ کر سکتے تھے. انہوں نے امت کو رب کی رضا میں راضی رہنے کا کربلا میں جا کے سلیقہ سکھانا تھا. جو غیروں کے نمکین پانی کو میٹھا کر سکتے ہیں, جو غیروں کے پانی کو بڑھا سکتے ہیں, مجھے بتائیں رب نے ان کو پھر خود کتنا اختیار عطا فرمایا ہوگا. اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا. طاقت تھی,
قوت تھی. اور مجھے بتاؤ یار, یہاں پر تو SHO بھی ہو اس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے, وزیر کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے, مشیر کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے, اور جو محلے کا چیئرمین ہو اس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے, کونسلر کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے. اور بتاؤ جو جنت کے مالک ہیں, جو جنت کے شہزادے ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں, وہ جو چاہتے کر سکتے تھے. حضرت امام علی مقام جب مکہ کے اندر پہنچتے ہیں, اب آپ کا کوفے جانے کا سبب کیا تھا, کربلا جانے کا سبب کیا تھا؟ جب آپ وہاں پہ پہنچے, علماء نے لکھا ہے, فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے اندر ہی کوفیوں نے خط لکھنے شروع کر دیے تھے, آپ آئیں, ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کوفے نہیں گئے, آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کا اظہار کیا. یہی وجہ داتا صاحب نے لکھا کہ جب حق ظاہر تھا تو شہزادے حق والوں کے ساتھ رہے, اور جب حق رخصت ہو گیا تو شہزادوں نے تلوار نکال لی. تو آپ بتائیں, ہم شہزادوں کو دیکھیں یا آج کل کے ہلکے لوگوں کی ہلکی گفتگو کو دیکھیں, تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. لیکن جب یزید آیا نا, پھر جب کوفیوں کی طرف سے خط آنا شروع ہوئے کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم دین کی سربلندی کے لیے اور ہم دین کے نظام کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جب آپ کو خطوط لکھے گئے بڑی تعداد کے اندر, تو امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. فرمایا آپ جا کے حالات کا جائزہ لیں کہ حالات سازگار ہیں کہ نہیں. جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے پہنچے, لوگوں نے جوک جردوک آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. آپ نے خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں, لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ مکہ المکرمہ سے عراق کی طرف, کوفہ کی طرف آپ تشریف لے آئیے. اب چونکہ کوئی عذر باقی نہیں رہتا تھا, لیکن جب امام علی مقام جانے لگے, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روکا, حضرت جابر نے بھی روکا, حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روکا کہ آپ کن کی طرف جا رہے ہیں. یہ وفا کرنے والے نہیں جنہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی, جنہوں نے آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی, وہ آپ سے کیسے وفا کریں گے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر یہ تھی کہ کل قیامت والے دن کوفیوں نے اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دی کہ یا اللہ ہم تو بلاتے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ہم ظالم کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہم دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نفاذ کے لیے تیار ہیں, شہزادے خود تشریف لے کر نہیں آئے. تو امام علی مقام کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. لیکن چونکہ جب خط آ گیا نا حضرت مسلم بن عقیل کا, تو حضرت امام علی مقام نے پھر کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا. اور جب آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ, جس کی تعداد 82 علماء نے بیان کی ہے, جب آپ نکلے, میں کہتا ہوں یہ جو کہہ دیتے ہیں نا امام کا جانا تو حکومت کے لیے تھا, امام کا جانا تو تخت کے لیے تھا, اور میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو. ادھر تو مدینے کی گلی میں جس کا بستر لگ جائے اس کے متعلق کہتے پھرتے ہو کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہو جن کا آقا تیری گلی میں, اور جن کا گلی میں بستر لگ جائے وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں. تو جو نبی پاک کے کندھوں پہ سواری کرتے رہے ہیں, انہوں نے اس تخت کے لیے جانا تھا جس تخت پر یزید کا اپنا پتر نہیں بیٹھا. کچھ خدا کا خوف کرو, قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہو. الحمدللہ ہم نے جن سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے, کل بھی حسین زندہ باد ہے, آج بھی حسین زندہ باد ہے, اور قیامت تک امام علی مقام ہی کا چرچا رہے گا, انہی کا نام بلند رہے گا. کیوں؟ جو یزید مقابلے میں آیا تھا وہ دنیا کے لیے آیا تھا, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی تھی وہ دین کے لیے تھی. یہی وجہ ہے یزید تھا, حسین ہے. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا. حضرت امام علی مقام جب کوفہ کی طرف چلے, لکھا ہے کتابوں کے اندر, اب سنیے گا ذرا, جو کہتے ہیں نا تخت کے لیے جا رہے تھے. حضرت امام علی مقام کو راستے کے اندر پتہ چل گیا تھا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے, اور پھر کوفے والے بے وفائی کر گئے ہیں. امام علی مقام کو یہ خبر پہنچ چکی تھی, اور قافلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں. لیکن حضرت امام علی مقام نے فرمایا مجھے رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے. آپ اندازہ کرو کہ امام علی مقام کی رہنمائی کون کر رہے تھے.
امام علی مقام کے پیچھے نظر کن کی تھی؟ حضرت امام حسین نے کہا نبی پاک نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے لوٹنا نہیں ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں بھی بتائیں کس کام کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تفصیل حسین رب کی بارگاہ میں پہنچ کے بیان کرے گا۔ امام علی مقام کا جانا یہ دین کے لیے تھا، یہ نبی پاک کے حکم کی وجہ سے تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وعدہ تھا وفا کا وہ نبھانے کے لیے تھا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہنچتے ہیں کوفہ کے قریب، پھر کوفیوں نے وہی کیا جو ان کی عادت تھی۔ کوفی لا یوفی، یہ وفا کرنے والے کوئی نہیں، یہ ہمیشہ مشکل وقت کے اندر چھوڑنے والے ہیں۔ امام علی مقام کے ساتھ عجیب بے وفائی کی گئی، انوکھی بے وفائی۔ پہلے خط لکھے گئے، علماء فرماتے کو 3-4 خط نہیں بلکہ اتنے خط کے بوریاں بھر جائیں، اتنے خط لکھے گئے، آ جائیں آ جائیں۔ تو جب سلارے کربلا پہنچے امام علی مقام وہاں پر پہنچے، ان کا حال یہ تھا ایک بھی امام کے ساتھ نظر نہیں آیا۔ اب بلایا کنہوں نے بلایا تھا کبھی سوچئے؟ یہ انہوں نے بلایا تھا جو کہتے ہیں ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ظالم کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار، ایک بھی نظر نہیں آیا۔ جب عبید اللہ نے ایک ہی ان کو دیا نا، ایک ہی اعتبار سے ان کو بتایا اور ایک جھڑکی دی کہ اگر تم نے امام کا ساتھ دیا تو تمہارے خلاف یہ سخت کارروائی کی جائے گی اور تمہاری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، گھر بار محفوظ نہیں رہے گا، تو پھر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اور امام علی مقام کے قافلے کا جب محاصرہ کیا گیا تو حضرت امام علی مقام کوفے کے قریب ہی ایک جگہ تھی، اپنے قافلے کے ساتھ اس طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب آپ کربلا کے قریب پہنچے، اب سنیے گا ذرا، یہ جو کہتے ہیں نا تخت کے لیے گئے تھے، کچھ شرم آنی چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگی اور آپ نے خواب دیکھا۔ خواب سے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان کی بارگاہ کے اندر عرض کی کیا وجہ ہے کہ آپ بیدار ہوئے ہیں اور آپ نے الحمدللہ کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کربلا کے قریب جا رہے ہیں، شہادت آپ کے قریب آ رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شہادت کے متعلق باخبر کر دیا گیا ہے، ہمیں مطلع کر دیا گیا ہے کہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ پوچھا امام علی مقام سے حضرت امام زین العابدین نے، ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر حسین کی جان ہے، خدا کی قسم ہم حق کے اوپر ہیں، خدا کی قسم ہم حق کے اوپر ہیں۔ امام زین العابدین کا جذبہ بھی بڑا قابل دید تھا اور بڑا قابل سماعت ہے۔ انہوں نے عرض کی بابا جان اگر ہم حق کے اوپر ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تیار ہیں، رب جب چاہے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اور جب دیکھا اس جذبے کو امام علی مقام نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امام زین العابدین کے اس جذبے کو دیکھا نا، تو چونکہ وہ یہی چاہتے تھے میرا پتر دین کے لیے قربان ہونے کے لیے کتنا کو تیار ہے دیکھوں تو صحیح، جب اس جذبے کو دیکھا تو انہوں نے کہا ایک باپ کی طرف سے جو بیٹے کو جزا اور ثواب دیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں میری طرف سے وہ جزا اللہ تجھے عطا فرمائے، وہ ثواب تجھے عطا فرمائے۔ اور جب کربلا کی زمین پر پہنچے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے؟ انہوں نے کہا یہ کربلا ہے۔ انہوں نے کہا ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر زمائشیں آئیں گی۔ امام علی مقام نے جب کربلا میں پڑاؤ کیا، اب دیکھیں ایک طرف 82 ہیں، ایک طرف 22,000 ظالم ہیں، مقابلہ دیکھیں، ان کا ڈر دیکھو، ان کا خوف دیکھو، ان کی ناکامی یہیں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف 82 ہیں، 82 ہیں، ایک طرف 22,000 ہیں، اور آ کے کیا کہتے ہیں جی آپ نہ صرف بیعت کر دیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، قربان جائیں امام علی مقام کے اس جملے کے اوپر۔ آپ نے فرمایا قیامت تک مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔
جو بھی خادم حسین ہوگا، جو بھی غلام حسین ہوگا، جو بھی امام علی مقام کا صحیح معنوں کے اندر چاہنے والا ہوگا، وہ کبھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ امام نے گارنٹی دی ہے قیامت تک کے لیے مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قربان جائیں استقامت کے اوپر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ نڈال ہو گئیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بہن کو سہارا دیا اور جب ان کی کچھ حالت سنبھلی، اس وقت جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے، میں یہ چاہتا ہوں جتنے بھی سنیں اپنے دوست احباب تک یہ جملے پہنچائیں، یہ امام کا خطبہ ہے۔ امام علی مقام نے اپنی بہن سے کہا، اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ زمین والوں نے ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، آسمان والوں نے بھی باقی نہیں رہنا۔ اور پھر آگے آپ نے کہا کہ میرے والد، میری والدہ، میرے بھائی میرے سے زیادہ افضل تھے، میرے سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما کے گئے ہیں، انہیں بھی موت آئی ہے، انہوں نے بھی پردہ کیا ہے، تو ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ اور آخری جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم نے بھی اپنی تربیت کرنی چاہیے، اس جملے کو لے کے سب کو کرنی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور ہر ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہتر ہے۔ آپ اندازہ کریں، آخری دم تک یہی حکم دیا کہ نبی کے دین کے وفادار رہنا، یہی حکم دیا، رب پہ توکل رکھنا، رب سے ڈرتے رہنا۔ یہ امام کہہ کے جا رہے ہیں، تاریخ کی مشہور کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ پتہ یہ چلا حسینی مشن کے اوپر وہی ہے جو امام علی مقام کے اقوال کی لاج رکھنے والا ہے، اور اس کے مطابق حسینی مشن کو لے کے چل رہا ہے۔ صبر اور استقامت کا آپ نے درس دیا۔ برادران طریقت، امام علی مقام کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مشن کہ جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے امام علی مقام گئے، سب کچھ آپ نے قربان کیا۔ اور آخر کے اندر میں آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، خدا کے لیے کربلا کو صرف سنو نا، یاد رکھو، اپنی زندگی کے اندر ڈالو، آپ کو اخلاق دیکھنے کو ملیں گے کربلا سے، صرف شہادتیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، اخلاق بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے ایک غیر مسلم مفکر کے بارے میں پڑھا کہ 20 سال تک جب ایک ظالم نے اس کو جیل میں رکھا، اس نے کہا میرا حوصلہ پست ہو گیا، میں نے کہا مجھے ظالم کی حمایت کرنی چاہیے، رہائی مل جائے گی۔ اس نے کہا جب میرا حوصلہ پست ہونے لگا، 20 سال تو میں ٹھہرا رہا، حوصلہ پست ہونے لگا، میرے ذہن کے اندر صرف کربلا چلی، اس کربلا نے مجھے استقامت عطا فرمائی۔ اور مسلمانوں، غیر مسلموں کو اگر کربلا استقامت دے سکتی ہے، تمہیں استقامت نہیں دے سکتی، تم نہیں صبر سیکھ سکتے۔ اس لیے جب تک رہنا ہے نبی پاک کے دین کے وفادار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی مشن کو سمجھ کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو بھی حسینی مشن سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔